والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 اور 206 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور بلند آواز سے کچھ کم آواز میں، صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اس آیت کریمہ کے اندر خطاب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے ہے، اور اس خطاب میں امت مصطفیٰ کا بھی دخل ہے کہ یہ حکم تمام مکلفین کو عام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں قرأت کرنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ذکر میں تلاوت قرآن، دعا، تسبیح و تحلیل وغیرہ تمام اذکار شامل ہیں کہ بندہ نماز پڑھے، پھر نماز کے بعد دعا کرے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں کیا جائے یا درمیانی آواز میں، حد سے زیادہ بلند آواز میں چیختے ہوئے نہ کیا جائے، نیز اللہ کا ذکر عاجزی اور خوف کے ساتھ ہو۔ چیختے ہوئے بلند آواز سے یعنی درمیانی آواز کے اندر کیا جائے، اور خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ نیز ذکر اللہ صبح و شام کیا جائے، بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے ذکر کرنا، دونوں کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اگر ذکر کرنے والے کو ریاکاری کا اندیشہ ہو، یا نمازیوں اور آرام کرنے والوں کو تکلیف کا پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو آہستہ ذکر کیا جائے، ورنہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں حرج نہیں۔ یعنی مسجد کے اندر بھی اگر نمازی کی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی آپ پست آواز کے اندر ذکر کریں گے۔ اسی طرح جو ہے گھر کے اندر کوئی آرام کر رہا ہے یا آپ کے قریب کوئی سو رہا ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر تلاوت قرآن کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں یا نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے آپ پڑھیں گے کہ آپ کے نمازی کو تکلیف نہ ہو، گھر میں کوئی مریض ہے اس کو تکلیف نہ ہو، تلاوت قرآن کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی سو رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ ان دونوں اوقات میں ذکر کرنا افضل ہے، یعنی صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس وقت ذکر کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا لکھا جائے گا، اور شام کے وقت جب انسان سوتا ہے اور نیند ایک طرح کی موت ہے، لہذا اس وقت بھی ذکر کرنا مناسب ہے۔ ممکن ہے کہ سوتے میں ہی انتقال ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو قیامت کے دن اللہ کا ذکر کرتا ہوا اٹھے گا۔ جو بندہ جس حال کے اندر مرتا ہے، فرمایا گیا کہ قیامت والے دن وہ اسی حال کے اندر اٹھایا جائے گا۔ جو سجدے کی حالت میں فوت ہوتا ہے، قیامت والے دن بھی وہ اسی طرح اٹھے گا کہ وہ سجدے سے اپنا سر اٹھا رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جو تلاوت قرآن کے دوران مرے گا، جب قیامت والے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی وہ تلاوت قرآن کر رہا ہوگا۔ تو جس حال کے اندر جو مرے گا اسی حال کے اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نفل نماز ممنوع ہے، اس لیے ان وقتوں میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و اطاعت میں مشغول رہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، مکروہ ہے۔ کسی کی قضا نمازیں وہ کر سکتا ہے، نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو فرمایا اگر یہاں پر نفل مکروہ ہے لیکن اللہ کا ذکر کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، تو انسان اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ یہ بھی اس کے اوقات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزر جائیں۔ نوٹ: ذکر جلی اور خفی سے متعلق مزید معلومات کے لیے جہاں کی کتاب ہے اس کا مطالعہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ذکر جلی کس کو کہتے ہیں، ذکر خفی کس کو کہتے ہیں۔ ذکر جلی جو ہم بلند آواز سے کرتے ہیں، ذکر خفی جو ہوتا ہے جو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ تیرے رب کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے، تلاوت جو ہم نے کی سجدہ تلاوت تھی، تو اب ہم سب پر سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے،
تو طلوع آفتاب کے بعد انشاءاللہ سب اسلام بھائی اپنا اپنا سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتے اپنے بے انتہا شرف، پاکی اور معصوم ہونے، شہوت اور غضب سے بری ہونے، کینہ اور حسد سے منزہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو انسان جو کہ جسمانی ظلمتوں، بشری ثقافتوں اور شہوتوں غضب کی اما جگہ ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کی عبادت زیادہ کرے۔ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت بھی دی ہے، اسی طرح بشری لباس بھی پہنایا ہے، شہوت و غضب دونوں کو اس کے اندر جمع کیا ہے، تو فرمایا جو فرشتے ہیں جن کے اندر شہوت بھی نہیں ہے، غضب بھی نہیں ہے، کینہ بھی نہیں ہے، حسد بھی نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا ہے، جب وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ جو فرشتہ رکوع میں پڑا ہے اب قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع ہی کرتا رہے گا، جو سجدے میں پڑا ہے قیامت تک کے لیے وہ سجدے میں ہی پڑا ہے۔ تو فرمایا جو معصوم ہیں وہ اس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جو انسان جس کے اندر شہوت رکھی گئی ہے، بشری لباس اس کو پہنایا گیا ہے، غضب اس کے اندر رکھا گیا ہے، حسد رکھا گیا ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اس آیت میں آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے، اس مناسبت سے ہم یہاں سجدہ تلاوت کے چند احکام بیان کرتے ہیں۔ سورہ انفال کے اندر قرآن پاک کی جو آیات سجدہ 14 جو آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، سب سے پہلی آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، یعنی اتنی آواز سے جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ پر سجدہ صاحب واجب ہوگا کہ اتنی آواز سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہیں۔ سننے والے کے لیے ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو، بلکہ بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی نیت تلاوت سننے کی نہیں تھی، ویسے بھی اس نے سن لیا تو اس پر بھی اب سجدہ تلاوت کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، اور ایک قول کے مطابق پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا بھی کافی ہے۔ اگر اس کے ساتھ پہلے اور بعد کا لفظ کوئی ملا کر بھی پڑھے گا تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، جیسے اس آیت کریمہ کے اندر ہے وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ اب اگر کوئی وَلَهُ يَسْجُدُونَ پڑھے گا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھے تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے گا، یعنی فارسی کے اندر کسی نے اس کی تفسیر کی ہے، انگلش کے اندر ہے، اچھا پشتو میں ہے یا عربی کے اندر ہے، تو جب اس پر بھی آپ اس کی آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس پر بھی آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے آئے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا اس لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا اس لیے میرے لیے دوزخ ہے۔ یعنی شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس وقت اس نے تکبر کیا۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے ہو جائے۔ پہلے پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، کھڑے ہو کر سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا۔ یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے، اس کے اندر تشہد بھی نہیں ہے، سلام وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ ہی اس میں تشہد ہے اور نہ ہی سلام ہے، یعنی اس کے لیے جب آپ سجدہ تلاوت کہیں گے تو ہاتھوں کو بھی آپ لوگ اس طرح نہیں اٹھائیں گے، بس سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے، سجدے میں جانا ہے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سجدے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ نوٹ: سجدہ تلاوت کے مزید مسائل جاننے کے لیے بار شریعت حصہ 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان کا مطالعہ فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔